السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم آپ یہاں بیٹھ کر کے ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں. آسمانی باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں اس کا ہمارا آپ کا مذاکرہ ہوتا ہے. کہا سنا جاتا ہے اور کہنے سننے سے اللہ نے اس دین کو باقی رکھا ہوا ہے. حق بات سمجھائی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی. یہ مولانا ابراہیم صاحب کا جملہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے حضرت مدنی کے شاگرد ہیں اور تبلیغی جماعت کے اس وقت پوری دنیا میں بڑے ہیں، اور اجتماعات میں بیانات اور دعا حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی ہوتی ہیں. عمر رسیدہ پختہ عالم ہیں. یہ ان کا جملہ ہے کہ حق بات سمجھائی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی. باطل والے غلط باتوں کو سمجھا نہیں سکتے، وہ دکھاتے ہیں. ویڈیوز دکھائیں گے، آپ کو تصویریں دکھائیں گے، قسم کی چیزیں دکھائیں گے اور آپ کو اپنی مصنوعات کی طرف متوجہ کریں گے. اور اس وقت لوگوں کے پاس سمجھنے کا وقت نہیں ہے.
دیکھنے کا بہت وقت ہے، دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہو تو سمجھنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہو تو سمجھنے میں ذہن نہیں چلتا، ذہن چلتا ہے تو نیت نہیں کرتے، ذہن چل رہا ہے لیکن اس سمجھنے کی نیت نہیں کرتے کہ اگر نیت کر لی تو دل میں بات اتر جائے گی، اور دل میں بات اتر گئی تو زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل گئی تو مزے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ وسوسہ در وسوسہ در وسوسہ یہ چل رہا ہے، کب تک چلے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے رب ایک بات فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ آپ کے بندے کون ہیں؟ ان بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے، یہ 23واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، 23ویں پارے کے آخری صفحے سے پچھلا صفحہ۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو آسمانی باتوں کو کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ ایک آواز آپ کے سامنے اس وقت پنکھوں کی آ رہی ہے، باہر نکلتے ہیں گاڑیوں کے ہارنوں کی آواز آتی ہے، لیکن وہ صرف کانوں میں پڑتی ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں، اس کو غور نہیں کرتے، آ رہی ہے۔ اور آج کل تو ہے بھی آوازوں کا دور، ہر قسم کی آوازیں ہیں، ہر طرف سے آوازیں ہیں، لیکن ایمان والے آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ جیسے 4 گھنٹے لائن میں بیٹھے اور 8,000 روپے فیس جمع کی اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھے، اب کیسی بات سنیں گے؟ اس کے سوالات بھی غور سے سنیں گے، اپنی بیماری بھی غور سے بتائیں گے، اس کا علاج بھی غور سے سنیں گے۔ بہترین وکیل ہے، کیس میں پھنسا ہوا ہوں، بڑی بھاری بھرکم فیس ہے وکیل کی، بڑی مشکلوں سے وہاں تک رسائی ہوئی، تو بات کیسے کریں گے اس سے؟ وہ بات کرے تو کیسے غور سے سنیں گے؟ اس کو کہتے ہیں کسی کی بات کو سننے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں استماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام سننا جیسے پنکھوں کی آوازیں اس وقت آ رہی ہے اس کے لیے سمع کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، سمع یسمع، اس میں تا کا اضافہ نہیں ہے، مطلق سننا۔ توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننے کے لیے تا کا اضافہ ہے۔ اسی طرح کی ایک بات 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کی آخری سجدے سے پہلے کی آیت ہے، قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، پھر لعلکم ترحمون، اللہ تم پہ رحم کریں گے۔ تو حق بات کو ایمان والے کان لگا کے سنتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کا سادہ اور عوامی ترجمہ جو عوام کے سمجھ میں آئے وہ کیا ہے کہ ایمان والے جب آسمانی بات کو سنتے ہیں تو اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سر سے ٹالتا ہوا عمل نہیں۔ نماز پڑھنی ہے یار، بس جلدی سے وضو کرو، چالو وضو، اور بس اوپر نیچے ہو جاؤ، بس نکلو۔ ایک یہ ہے کہ وقت سے پہلے آئے، استنجا کیا، وضو کیا، مسواک کی، نماز انتظار میں بیٹھے، انتظار والی نماز، صبح سویرے اٹھے، فجر کا انتظار چل رہا ہے، ظہر سے پہلے مسجد آئے، انتظار چل رہا ہے۔ ایک ٹالتی ہوئی نماز ہے، ایک مہمان آیا، باہر بٹھایا، آفس کے لڑکے کو کہا بھائی اس کو چائے پلاؤ، چائے دے دی، بسکٹ رکھے ہوئے تھے، کھلا کر کے اس کے 1-2 باتیں سنی، چلو۔
ایک مہمان آیا، آپ کھڑے ہوئے، دروازے تک گئے، اس کو آپ نے لیا، اپنی سیٹ پہ بٹھایا، اور آپ نے اس کا خیال رکھا، اپنے ہاتھ سے پانی دیا، آپ نے اچھی چیز منگوائی، آپ نے اس کے سامنے پیش کی۔ ایک یہ مہمان کی قدردانی ہے، اور ایک پہلے مہمان کی قدردانی ہے۔ وہ سر سے ٹالتا ہوا آپ نے کام کیا، اس کو آپ نے اہتمام سے لیا۔ تو آسمانی باتوں میں ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ عمل کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ دلیل، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ سب چیزیں اوپر جاتی ہیں۔ جتنا آپ خوبصورت عمل کریں گے وہ آپ کو دعا دیتی ہوئی جائے گی۔ تو ایمان والے یہ کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، سمجھدار اور عقل مند لوگ یہی ہیں۔ من اکیس الناس واحزم الناس، صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ دنیا والوں سے پوچھو، وہ کہیں گے بھی جو اچھا کمانا جانتا ہو، اچھی انویسٹمنٹ جانتا ہو، اچھا رکھنا جانتا ہو، یہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار کون ہے؟ اجی ہوشیار وہ ہے جو موت کو روزانہ یاد کرے۔ اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت، مرنا ہے بھائی، ہاں کوئی بچا نہیں ہے۔ ہر آدمی مجھ سمیت ہم سوچتے ہیں بھی فلانا مرا ہے نا، تو زندہ ہے۔ میں نے تو کل ساری ٹیسٹیں کرائی ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلیئر ہے سب کچھ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ بالکل فٹ ہے، سب چیزیں زبردست، میں کہاں اتنی جلدی مروں گا؟ اس دھوکے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اکثرهم ذکرا للموت، ہوشیار عقل مند کون؟ کہا جو موت کو زیادہ یاد کرے، وَإِسْتِعْدَادًا لَهُ، اور موت کی تیاری میں لگا رہے۔ چھوٹا سا ایک سفر ہے حیدرآباد کا، اس کے لیے بھی پانی لے لو بھائی، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی بوتل ساتھ رکھو، بھئی رات آئے گی، بھئی تھوڑا سا ایک جوڑا کپڑا بھی رکھ لو، کوئی مسئلہ ہو گیا پھر کھانے کا پہلے سے ذہن میں، پیٹرول گاڑی میں پورا ہے نہیں، آئل صحیح ہے یا نہیں، گاڑی کے ٹائر دیکھیں گے، سب چیزیں دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا سفر ہے 2-2.5 گھنٹے کا، اس کی تیاری دیکھیں آپ۔ چھوٹا سا سفر ہے ملک کے اندر، 2 دن کا سفر ہے، اس کی تیاری دیکھیں آپ۔ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپسی بھی نہیں، اتنا لمبا سفر، امریکہ پہنچ گیا بندہ، 37 گھنٹے کی فلائٹ، مختلف ممالک سے ہوتا ہوا وہ ٹیری ناٹ جا کے پہنچا، ویسٹ انڈیز جا کے پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا جناب رابطہ ہو گیا جی، بچہ میں خیریت سے پہنچ گیا، فلائٹ بہت لمبی تھی اور 3-4 ممالک سے ہوتے ہوئے پہنچ گیا جی۔ وہ بندہ مرتا ہے یہ تاریخ روڈ کے قبرستان میں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری چہیتا والد ہے، میری بہن ہے، اور یہ پاس میں 2-2.5 کلومیٹر پہ، وہاں رابطہ نہیں ہو رہا جی۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 10 سال ہو گئے، والد صاحب سے رابطہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ قریب میں رابطہ نہیں، ہزاروں میل پہ رابطہ ہو رہا ہے جی۔ تو ایمان والے وہ موت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر اس کا وہ فرماتے ہیں، اولئک الاکیاس، جیسے یہاں حق بات کا سننا، عمل کو خوبصورت بنانا، ان کو ہمارے رب نے فرمایا یہ ہوشیار ہیں، یہ عقل مند ہیں، یہ سمجھدار ہیں، اور یہاں موت کی تیاری والے کو کہا اولئک الاکیاس،
کیس، سمجھدار، ہوشیار، دانا، یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ الذین ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے، آخرت میں بھی ان کی بڑی عزت ہوگی۔ کون؟ موت کو یاد کرنے والے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، چونکہ چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ ہاں، حاکم محکوم بن گئے، محکوم حاکم بن گئے، اصل فرع بن گئے، فرع اصل بن گئے، باپ بیٹا بن گیا، بیٹا باپ بن گیا، ماں بیٹی بن گئی، بیٹی جو ہے وہ ماں بن گئی۔ یہ معاملات ایسے ہیں، اور بڑے بڑے کام نااہلوں اور گدھوں کے سپرد ہیں۔ وہ گدھے جس طرف لے کے جا رہے ہیں، عوام اسی طرف جا رہی ہے۔ بڑے بڑے کام ہمارے نبی فرما رہے ہیں، میری اپنی باتیں نہیں ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جو اہم حکومتی مناصب جب نااہلوں کے سپرد ہوں گے، پھر امید مت رکھنا کہ معاملہ درست ہوگا، پھر تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ بس اب تو قیامت آنے والی ہے، کیونکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ہر جگہ الو بیٹھ گئے تو باغ کا اور میرے باغیچے کا اور میرے پھولوں کا اور پھلوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نبی، یہ کرو بھائی تم۔ اس لیے اس کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے؟ ہمارا مضمون اگرچہ اخلاق کا چل رہا ہے، لیکن میرے آپ سے عرض کیا کہ میرے اسباق میں، مشکات شریف میں جب کوئی ایسی حدیث آتی ہے تو کافی دن ہو گئے یہ حدیث چل رہی تھی، کم سے کم 8-10 دن ہو گئے اس کی تشریح چل رہی ہے، لیکن آپ کو وہ ساری باتیں نہیں بتائیں گے، بس آپ کو موٹا موٹا بتائیں گے۔ کل وہ حدیث ختم ہوئی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کی خدمت میں آج اس حدیث کا میں خلاصہ پیش کروں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر! علماء عجیب بات لکھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک سارا قرآن، اس کا مختصر خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ کا نام قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، قرآن کی ماں۔ ایسے ہی اس حدیث کو علماء محدثین کہتے ہیں پورے اللہ کے رسول کے ساری زندگی کی باتیں، 23 سال کی نبوت کی باتیں، وہ اس حدیث میں اس کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث کو لقب دیا ہے ام السنہ، حضور کی سنت کی جڑ، بنیاد، اساس، اصل، یہ والی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے وہ؟ بس سنتے جائیں، اور بار بار سنا بھی چکا ہوں، لیکن آسمانی باتوں کا تکرار یہ مفید ہے۔ ہم نے یہاں کورس کا اعلان کیا مسجد میں، بہت سارے نمازی کہتے ہیں کہ جی ہم پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، پھر پڑھیں۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نوجوانوں سے درخواست ہے، بڑوں سے درخواست ہے کہ بھائی آسمانی باتیں وہ تو بار بار کرنے کی چیز ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 10 سال سے دکان جا رہا ہوں، یار پھر دکان جاؤں، وہی ساری باتیں ہوں۔ 10 سال سے یار کپڑا بیچ رہا ہوں، یار پھر جاؤں گا۔ جی جائیں گے، آپ کا کام ہے۔ 50 سال ہو گئے میں گارمنٹ کا کام کر رہا ہوں، اور میں فلانی فیلڈ ہے میری، بس میں تھک گیا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں کہتا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے دماغ کا آپریشن ہوا اور جن کی 90 سال عمر ہے، بچوں نے بٹھا کے کاؤنٹر پہ بٹھا دی کہ ابا گھر کے اندر جو ہے وہ ان کا وقت نہیں پاس ہوتا، پوری زندگی دکان کے کاؤنٹر پہ گزری ہے اور دماغ کا آپریشن ہوا ہے، یہ ابا کو بٹھا دیا، 90 سال کے ابا کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیا تاکہ وقت اچھا گزرے۔ اس سے لوگ نہیں اکتاتے اور آسمانی باتوں سے اکتا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہمارے نالج میں یہ پہلے سے باتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں اس پر۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب تبلیغی جماعت کے بزرگ، میں نے حضرت سے خود ان کانوں نے یہ واقعہ سنا۔ رائے گنج کے اندر تشریف لائے تھے، فرمانے لگے کہ میں تو ہندوستان کا بڑا خطیب تھا، بڑا عالم تھا میں، تو کسی نے مجھے کہا مولانا الیاس صاحب سے ملو۔
تو میں گیا تو حضرت بیمار تھے، آخری دن تھے حضرت کے. تو میں گیا، میں ملا، ہاتھ ملایا، بیٹھے. تو رخصت ہوتے ہوئے حضرت نے مجھ سے کہا یہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، مفتی صاحب تھوڑا سا آپ اس تعلیم میں بیٹھ جائیں. تو میرے دل میں بات آئی کہ میں تو مفتی ہوں، مجھے تو سب باتیں پتہ ہیں، لیکن چونکہ حضرت ہمارے بزرگ ہیں تو حضرت کی بات مان لیتا ہوں. تو میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا. تعلیم والے نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، ایک دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی. پھر اس تعلیم والے نے کہا بھئی آپ لوگوں نے یہ حدیث 3 دفعہ سنی ہے، ذرا ایک دفعہ آپ سب لوگ اس حدیث کو دہرا لیں. ہم سب نے دہرا لی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا مجھے، لیکن میں نے کہا بزرگوں نے کہا ہے تو بیٹھ گیا میں. تو میں نے بھی دہرا لی، 3 دفعہ سن بھی لی اور 1 دفعہ دہرا بھی لی. پھر اس تعلیم والے نے کہا اب ذرا تھوڑا گردن جھکا لیجئے، یہ سوچ لیں کہ اس حدیث پر میرا عمل کتنا ہے. بس مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو آج تک ایک حدیث کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اس حدیث پر کیا عمل ہے. ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. تو اس وقت کیفیت کیا ہے؟ ہر آدمی کہتے ہیں نالج میں ہے ساری باتیں، تو نالج نہیں چاہیے، عمل چاہیے. پھر عمل کے بعد آخری درجہ اخلاص کا ہے. تو یہ حدیث آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اللہ کے رسول کے آخری زمانے کی ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آئے، بیچ سے ہوتے ہوئے آئے، سلام بھی کیا اس نے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت زبردست انتہائی سفید کپڑے ہیں. یہیں پر باتیں سنتے چلے جائیں کہ جی اللہ کے دین کے سیکھنے والوں کو چاہیے کہ ان کے کپڑے سفید ہونے چاہیے. اور سفید لباس جب تم خدا کی ملاقات کے لیے جاؤ مسجد کے اندر تو سفید کپڑے پہنا کرو، اور جب تم اپنے مردوں کو خدا کے پاس بھیجو یعنی غسل کے بعد تو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو. یہ میں نے حدیث مبارک کا ترجمہ کیا. کالے سیاہ بال، کالی سیاہ داڑھی، آ گئے اتحیات کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. استاد کے سامنے جتنا آدمی باادب ہوگا اتنا اللہ اس کا سینہ علم کے لیے کھولیں گے. جس سے تمہیں آسمانی باتیں ملتی ہیں ان کی قدر کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو، ان کا ادب کیا کرو تاکہ خدا تم پہ رحم کرے. اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور ہتھیلیاں دونوں رکھ دی اپنے رانوں کے اوپر. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے اور سفر کے آثار بدن پہ نہیں ہیں، اس لیے کہ پیدل کے سفر ہوتے تھے، دھول مٹی کپڑے میلے ہو جاتا، یہ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا چمکدار آدمی ہے. اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پہچان بھی نہیں رہے کون ہے. اور یہ بھی آتا ہے بعض احادیث میں کہ اللہ کے رسول نے بھی نہیں پہچانا، بعد میں پتہ چلا. اب سب متوجہ ہو گئے. اس آدمی نے پہلا سوال کیا، حضرت جی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اسلام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم فرما دیجئے تاکہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑا جائے. حضرت نے فرمایا کہ جی اسلام کیا ہے؟ زبان سے کلمہ شہادت کی گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کی گواہی دیا کرو. نمبر 2 نمازوں کا اہتمام کرو. نمبر 3 زکوٰۃ دیا کرو.
نمبر 4 روزہ رکھا کرو، نمبر 5 حج اس پر فرض ہے جو آنے جانے کا پورا خرچ اس کے پاس ہو۔ یہ 5 باتیں اسلامیات ہیں، اور اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی گردن کو خدا کے سامنے جھکانا، مسلم تابع دار، مسلم اپنی گردن خدا کے سامنے رکھنے والا، مسلم اپنے آپ کو اپنے رب کا تابع دار بنانے والا۔ آپ سے کوئی پوچھے مسلم کا ترجمہ کیا ہے، آپ یہ ترجمہ کریں گے، بھئی مسلم یہ ہے، مسلم کا یہ ترجمہ ہے، خدا کا تابع دار، خدا کے حکموں پر جان دینے والا۔ تو 5 چیزیں فرمائیں۔ اسلام کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بطور نمونہ کے ہیں۔ جتنے بھی اقوال ہیں وہ سب اسلامیات ہیں، جتنے بھی بدنی اعمال ہیں کرنے کے، نماز میں اس کی طرف اشارہ ہے، جتنے نہ کرنے کے کام ہیں روزے میں اس کی طرف اشارہ ہے، جتنے مالی اعمال ہیں زکوٰۃ میں اس کی طرف اشارہ ہے، جتنے اعمال مال اور بدن کے مشترک ہیں حج میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی ظاہر پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، بھئی حضور نے تو اسلام میں 5 چیزوں کو کہا، کہاں ہے ماں باپ کی خدمت؟ حضور نے فرمائی ہے نہیں، ماں باپ کی خدمت بھی اسلام میں ہے۔ کہا بھی جہاد کا ذکر تو ہے لیکن حضور نے یہاں تو نہیں کہا جہاد، نہیں، مال اور جان دونوں لگنے میں حج کے ساتھ جہاد لگ رہا ہے۔ تو روزہ وہ کھانا پینا اور اپنی خواہشات کے چھوڑنے کا نام ہے، جتنی چھوڑنے کی چیزیں ہیں وہ سب روزے میں آ گئی۔ گویا اسلام کیا ہے؟ اسلام ظاہری شریعت کا نام ہے، اور اس ظاہر پر عمل کی برکت سے آدمی کا دل قابو میں رہتا ہے۔ تو بہت قیمتی بات ہے۔ آپ ہم سب یہاں، ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آپ کہیں جی امام صاحب بات کر رہے ہیں، تو امام صاحب کس وجہ سے امام صاحب ہیں؟ آپ کی وجہ سے امام صاحب ہیں۔ آپ نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے؟ یہ جملہ مولانا یوسف صاحب کا ہے۔ فرمایا لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت جی، تو میں تو حضرت جی ہوں اپنی جماعت کی برکت سے۔ اگر میری جماعت نہ ہو تو مجھے کون حضرت جی کہیں؟ میں استاد ہوں جی، بھئی میں استاد ہوں شاگردوں کی برکت سے۔ اگر شاگرد ہوں گے تو میں استاد ہوں، شاگردی نہیں، مقتدی نہیں، تو امام اور خطابت کون ہے؟ تو ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح میلاپ ہمارے دل اور ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر ہم آفیسز میں نماز پڑھیں اور اگر ہم مصلوں میں چلے گئے، بس آفس میں مصلی بچھائے، جلدی سے 2-4 رکعت نماز پڑھ لی نماز، نہیں، آپ وضو کریں، آپ مسجد تشریف لائیں، آپ دیکھیں جماعت کے اندر، اور آپ کی یہاں انٹری ہوگی گیٹ پہ، آپ جیسے اندر ہوں گے آپ کی انٹری ہو گئی، جیسے انگوٹھا لگ گیا تو بندے کی انٹری کمپیوٹر میں ہو گئی، آپ مسجد کے اندر آ گئے، آپ کی انٹری آسمانوں کی کتاب میں ہو گئی۔ فرشتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں فلانا ہوں، میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، نہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں رجسٹر، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں سب یہاں بیٹھے ہوں، ہماری انٹری ہو چکی ہے، ہمارا نام آسمانوں میں جا چکا ہے۔ تو اسلام کی برکت سے ہمارے دل کی حفاظت ہے۔ تو اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ ایمان کے ساتھ۔ اور میں نے ایک جملہ اخیر میں کہا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اس ظاہر پر عمل کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اور سے سنیے گا، ایمان، آپ سے کوئی سوال کرے، بھائی آپ مسلمان ذرا ایمان کی تعریف تو کرو۔ میں نے آپ سے اسلام اور مسلم کی تعریف کی، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے جواب دیا کرے، اپنے آپ کو لا علم مت سمجھ، یار ہمیں پتہ نہیں ہے، بڑوں سے پوچھو، نہیں، یہ بات آسان سی بات ہے، یہ آپ کو آنی چاہیے۔ ایمان کی تعریف غور سے سنیے گا، پورا رمضان فجر ہمارا اسی میں گزرتا ہے۔
ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول پہ بھروسہ کر کے اللہ کے رسول کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا ایمان کہتے ہیں اس کو. آپ کو یاد ہونی چاہیے کیا ہے ایمان. اللہ کو ایک مانو، اللہ موجود ہے اور اللہ کا وجود فرض ہے اور واجب ہے، ضروری ہے. باقی زید، عمر، بکر، خالد جتنے بھی ہیں ان کا وجود ضروری نہیں ہے، ہو گئے تو ہو گئے، نہیں تو نہیں. لیکن اللہ کا وجود ضروری ہے. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی آپ سے پوچھے اللہ کی کیا تعریف ہے تو آپ کہیں گے وہ ذات جو تمام صفات کمال کی مالک ہے اور جن کا وجود فرض ہے، ضروری ہے، یعنی وہ موجود ہے، ان کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے کہ جی اللہ نہیں ہے. نہیں، اللہ موجود ہے اور تمام صفات کمال کے مالک ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. یہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے. تمام صفات کے مالک جن کا وجود فرض ہو، ضروری ہو. عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ رکھنا یہ ہے اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اور اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، اور جتنے بھی نقائص اور گندگیاں ہیں اور رذائل ہیں اللہ سب سے پاک ہے. یہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کا وجود ضروری، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفات ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وہ احد ہے، صمد ہے. صمد مانے بے نیاز. صمد کا ترجمہ جن کے بغیر کسی کی نہ بنے اور سب کے بغیر اس کا ہر کام بنے، جو اپنے کاموں کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں اور لوگ اپنے ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ. نمبر 2، فرشتے موجود ہیں، قرآن اس کا گواہ ہے. نورانی مخلوق ہے، مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں. جو فرشتے متعین ہیں ان کو پر متعین ایمان لانا ضروری، اور جو غیر متعین ہیں سب فرشتوں کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھ رہا، یہ گناہ لکھ رہا. ایاکم والتعری، کبھی بھی ننگے مت ہونا. حضور فرما رہے جو ضرورت کے لیے ہے، آدمی نہاتا ہے ضروریات کے لیے، وہ اس سے مستثنا ہے. خامخواہ بغیر کپڑوں کے مت رہو. کیوں؟ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تم سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتے. تم اپنے آپ کو فرشتوں کے سامنے بے پردہ مت کرو. فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو. 4 بڑی کتابیں، نمبر 1 تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک. 100 صحیفے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. 104 کتابوں کو مانو. کیسے مانو؟ جو خدا نے اتارا سب سچ ہے، میں دل سے مانتا ہوں. رسولوں کو مانو. یہ دل کی تصدیق کی باتیں ہو رہی ہیں. 313 رسول ہیں اور 1.25 لاکھ نبی ہیں. کوئی پوچھے نبی رسول میں کیا فرق؟ آپ کہیں گے رسول خاص ہے، نبی عام ہے. ایمان سب پہ لانا ہے، سارے رسول سچے. اور کس کو ماننا ہے؟ اجی آخرت کے دن کو ماننا ہے. ایک دن آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ جہاں دفن ہیں، سمندر کی تہ میں ہیں یا پہاڑ کے اندر ہیں یا کسی جانور نے ان کو کھا لیا یا قبر کے کسی گوشے میں ہیں، اللہ سب کو جمع کریں گے، سب کے بدن و ہڈیوں کو جوڑیں گے، سب کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے. میرا اس پر ایمان ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 29ویں پارے کی 4تھی سورت،
29वें पारे की चौथी सूरत बिल्कुल शुरू में 50,000 साल का एक दिन होगा, जिस दिन के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु सबको जमा करेंगे। मेरा उस पर ईमान है। और छठी चीज क्या है? कायनात में जो कुछ हो रहा है आइंदा होगा। आज कितने लोगों ने यहां जुम्मा पढ़ना है, मैं क्या बात करूंगा, लोगों पे क्या असर होगा, यह पहले से लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो रहा है, इसको तकदीर कहते हैं। जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो रहा है। हर आदमी की पूरी हिस्ट्री आसमान और जमीन के बनाने से 50,000 साल पहले लिख ली है। ज़ैद पैदा होगा 50,000 साल के बाद, उसकी 25 साल की उम्र में शादी होगी, फिर उसके 10 बच्चे होंगे, फिर 10 के 10 बड़े लोग बनेंगे। ये पहले से अल्लाह ने लिखा हुआ है और इसी तरह होगा जैसे खुदा ने लिखा है। इसको तकदीर कहते हैं। शक शुबा करेंगे तो फंसेंगे। अपनी साइंस और अपनी टेक्नोलॉजी और अपने मैथ और फिजिक्स और कॉमर्स और ये चीजें अगर लाएंगे ना तो गए। इधर तो सीधा सीधा ये मानना पड़ेगा, जो रसूल ने फरमाया बस मान लिए जी। इधर अपनी अक्ल को नहीं चलाएंगे वरना फंसेंगे। ये 6 चीजें दिल से सच्ची माननी है। और तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल यह था, हजरत जी एहसान किसको कहते हैं? एहसान किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसका सिर्फ मुख्तसर तर्जुमा करूंगा, तशरीह अल्लाह ने चाहा अगले जुम्मे को होगी। एहसान क्या है? अजी एहसान ये है कि तेरे दिल दिमाग पर ऐसी कैफियत हो, ऐसी कैफियत हो कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं और दिल की आंखों से खुदा तुझे नजर आए। इस दुनिया के अंदर कोई नबी, कोई वली अल्लाह को इन आंखों से नहीं देख सकता। हमारे नबी का फरमान है, इन्नकुम ला तरौना रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम अपने रब को नहीं देख सकते दुनिया में, मौत के बाद देखोगे, इस दुनिया में नहीं देख सकते। दिल की आंखों से खुदा सामने है, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरी बातों को सुन रहे हैं। इस कैफियत के साथ जिंदगी गुजारो, वरना ये समझोगे कि किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं, तो वो तो अल्लाह को सब कुछ पता है। तो इसकी तशरीह जो एहसान है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आगे थोड़ी सी 2-4 बातें हैं। ये अल्लाह ने चाहा हमारा अगला बयान होगा। तो इस बयान के अंदर क्या बातें आई? ज़ाहिरी अमाल इस्लाम और क़ल्बी अमाल ईमान। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको इस इस्लाम पे रखे जो आसमान से उतरा है, ये आमीन तो कहें, और उस ईमान पे रखे जो आसमान से उतरा है। अल्लाह हमें न ईमान से महरूम रखना, न हमें इस्लाम से महरूम रखना। ईमान दिल के साथ उसका ताल्लुक, बाहर आकर के उसका असर जाहिर होता है। इस्लाम बाहर के साथ उसका ताल्लुक, दिल पे आकर के इस्लाम लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। अल्लाह हमें भी इनके साथ जोड़ नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।